اگلے طالب علم سید زید سلمہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے قرآن مجید اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کرے۔ سید زید سلمہ۔ الحمد لله الهادي إلى طريق السلامة من على من شاء من عباده وفقهم الاستقامة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم۔ اکابرین صدر، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف و فضائل پر روشنی ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قرآن اسی راستے پر لے جاتا ہے جو راستہ سب میں سیدھا ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے ہی میں ارشاد ربانی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ہدایت متقیوں کے لیے، یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے جو لوگ قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی، حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر و مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال۔ یہ ایک نسخہ کیمیائی ہے جو ہمیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ملا ہے، جس میں ہمارے لیے ہماری دنیا و آخرت دونوں جگہ کی فلاح و بہبود، کامیابی و کامرانی کا سامان بھرا ہوا ہے، جس پر ایمان لانا ہماری دنیا و آخرت دونوں جگہ کی فوز و فلاح کی ضمانت ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیائی ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لے لیا ہے۔ قرآن میں باطل کا گھسنے کی گنجائش نہ آگے سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ارشاد ربانی ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کرائی ہے کہ حفاظ نے اپنے سینوں میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، قرآن کے پڑھنے، اس کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو محفوظ کر لیا۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ جس طرح قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا بعینہ، اب بھی اسی طرح ہے، اس میں زیر زبر یا نقطے کا کوئی فرق نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلا توریت، انجیل تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گئی ہیں۔ خود یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ و معانی کو بدل دیا، ان میں سے کئی چیزیں نکال دی، بہت سی نئی چیزیں داخل کر دی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، کیونکہ یہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، ان کے احکام آخرت تک کے لیے نہیں تھے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید میں سرے متحرف و تغیر کی گنجائش نہیں، نہ آج تک اس میں ذرا بھی تحریف ہو سکی ہے، نہ آئندہ ہو سکے گی، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ
کے لیے قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسری کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہی ان کی تمام دنیاوی ضروریات کا کفیل ہے. قرآن ہی ان کی مکمل سرچشمہ ہدایت ہے. نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی. نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی. مبارک ہو کہ اب گلشن میں قرآنی بہار آئی. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے. حضور کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے، لیکن ان تمام معجزات میں سے جو معجزات سب سے اعلیٰ و برتر ہے، وہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے. دنیا میں جتنی انبیاء کرام تشریف لائے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، اور ہر نبی کو ایسا معجزہ ضرور دیا جو اس زمانے کے حالت کے مطابق تھا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات ایسے عطا کیے جو ظاہری صورت میں جادو سے مشابہت رکھتے تھے. مثلا عصا کا سانپ بن جانا، ید بیضا، حالانکہ وہ جادو نہیں تھے. معجزہ اور جادو میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، مگر دیکھنے میں وہ معجزات جادو کی طرح لگتے تھے. یہاں پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. कर्मचारी बंधू पूर्ण करतात. आमच्या दारुल उलूम मध्ये धार्मिक व नीतिमंत शिक्षण दिली जाते.